السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 10۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اوغلول بے حد مہربان انسان تھا، قدیم روایتوں کا پابند، مہمان کو عظیم درجہ دینے والا۔ اس نے شیران کے لیے تمام آسانیاں مہیا کر دی تھی۔ شیران کو یہاں آئے ہوئے 8واں دن تھا۔ ان دنوں میں اس کا زخم تقریباً بھر چکا تھا، پٹی اتر گئی تھی اور اب صرف مرہم لگایا جاتا تھا۔ زرمانہ ہنوز روز اول کی مانند تھی، اس قدر معصوم، اس قدر بیوقوف کہ شیران اس کی باتوں پر ہنستا رہتا تھا۔ وہ جوانی کے لطافوں سے ناآشنا تھی۔ اس بیوقوف کو علم ہی نہیں تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں وہ کیا ہے۔ ماں مر چکی تھی، گھر میں اس کی دیکھ بھال کرنے والی اس کی بوڑھی پھوپھی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور زرمانہ کو اپنی پھوپھی بالکل پسند نہیں تھی۔ شیران اب چہل قدمی کرنے لگا تھا۔ اوغلول نے اس کے لیے چند لباس بھی مہیا کر دیے تھے۔ شیران سوچ رہا تھا کہ اب اسے زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہنا چاہیے، لیکن اس کے لیے اسے چند چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک دن اس وقت جب اوغلول گھر پہ موجود نہ تھا، اس نے زرمانہ سے کہا، "جو لگتا ہے زرمانہ، اوغلول بہت بزدل انسان ہے، کیوں؟" اس نے پوچھا۔ "بہادر لوگوں کے پاس پستول ہوتا ہے، ہتھیار تو بہادروں کی شان ہوتے ہیں۔" "پستول؟ میرے بابا کے پاس کئی پستول ہیں، بندوق ہے اور کارتوسوں کی پیٹیاں ہیں۔" زرمانہ نے کہا۔ "کیا واقعی؟ تمہیں یقین نہیں؟ ممکن ہے تم مذاق کر رہی ہو، ذرا ایک پستول اور کارتوس تو لا کر دکھاؤ." شیران نے کہا۔ زرمانہ خاموشی سے اندر چلی گئی، اسے شیران کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پستول لے کر آ گئی اور کارتوسوں کی پیٹی بھی ساتھ تھی۔ پستول اور کارتوس دیکھ کر شیران کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ "واہ، کتنا خوبصورت پستول ہے! بے شک تم سچی ہو زرمانہ، تمہیں بہت اچھے اچھے کھانے پکانے آتے ہیں۔ بابا کو میرے پکائے ہوئے کھانے بہت پسند ہے، اور تم نے اچھا یاد دلایا، مجھے تمہارے لیے تیتر ذبح کرنے ہیں، کھانے میں دیر ہو جائے گی۔ اوفو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی جاؤ جلدی." شیران نے کہا اور زرمانہ بدحواسی باہر نکل گئی۔ شیران کو یہ پستول ہتھیانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے احتیاط سے پستول چھپا لیا اور زرمانہ کی معصومیت پر مسکرانے لگا۔ زرمانہ کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ وہ اس سے پستول واپس لے لے، اور شیران نے اوغلول کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دی تھی۔ اب پستول اس کے لباس میں چھپا رہتا تھا۔ چند روز اور گزر گئے۔ یہ ایک دوپہر کا واقعہ ہے۔ صبح کو شیران نے کافی چہل قدمی کی تھی، جوتا پہن کر دیکھا تھا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب خاموشی سے کسی وقت یہاں سے نکل جائے گا۔ اوغلول کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا خطرناک تھا، کسی بھی وقت اسے صورتحال معلوم ہو سکتی تھی۔ ہر چند کے شیران کے سامنے کوئی راہ عمل نہیں تھی، اس ساری زندگی عیش سے گزری تھی۔ سیر و شکار کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اس کی فطرت کسی سنجیدگی کی متحمل نہیں تھی۔ وہ تو آزاد فضاؤں کا پنچھی تھا، لیکن اسے زندگی کو ان پہاڑوں میں ہی دیکھا تھا، اس سے آگے وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ کابل کی یہ پرانی سی بستی بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل تھی، اور ابھی وہ اوغلول کے مکان تک ہی محدود تھا، لیکن اس میں ہمت تھی۔ باہر کی دنیا جیسی بھی ہو، بہرحال اب وہ ان پہاڑوں کو تو خیر بات کہہ چکا تھا۔ چنانچہ وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار تھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، لیکن ابھی تک اس کے لیے کھانا نہیں آیا تھا۔ سلاخوں والی کھڑکی کی دوسری طرف زرمانہ بھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ لگتا تھا جیسے گھر کے افراد کہیں چلے گئے ہوں۔ صورتحال معلوم کرنے کے لیے جوتے پہن کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اب تک کے قیام میں پہلی بار دروازہ باہر سے بند تھا۔ شیران ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شیران جلدی سے اپنے بستر پر آ گیا۔ اس کی چھٹی حس اسے تنبیہ کر رہی تھی اور وہ چوکنا ہو گیا تھا۔ بستر کی پوچھ سے ٹیک لگا کر اس نے کمبل پیروں پر کھینچ لیا تھا۔ اس نے جوتے بھی نہیں اتارے تھے۔ پستول کا چیمبر بھر کر اس نے اسے بھی کمبل میں چھپا لیا تھا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ باہر سے کھولا جا رہا تھا۔ پھر دروازہ کھلا، سب سے آگے اوغلول تھا، اس کے پیچھے 4 آدمی تھے جن کا تعلق طرابزان سے ہی تھا اور شیران انہیں پہچانتا تھا۔ اوغلول کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار تھے۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے شیران کو دیکھ رہا تھا۔ یہی قاتل شیران ہے، طرابزان کے ایک شخص نے کہا۔ اوغلول چند قدم آگے بڑھایا اور بولا، "کیا یہ حقیقت ہے شیران کہ تم نے فرانہ کے ایک مکان سے 4 لڑکیوں کو اغوا کیا اور ان کی ناموس سے کھیل کر انہیں گولی مار دی، اور یہ لڑکیاں تہمانہ کے ایک معزز سردار کی بھتیجیاں تھیں؟" اوغلول نے پوچھا۔ طرابزان کے یہ جوان کیا کہتے ہیں؟ "انہیں میرے دوست سردار داؤد نے میرے پاس بھیجا ہے۔ جو خط تمہاری لباس سے نکلا تھا اسے اس نے منسوخ کر دیا ہے، اور مجھے دوسرا خط بھیجا ہے جس میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ طرابزان کی بقا کے لیے میں اس کی مدد کروں، اور کسی طرح خونی شیران کابل پہنچ جائے تو اس کی گرفتاری میں مدد دو۔ اس نے اپنے خط میں مجھے تمہارے گھنونے جرم کی تفصیل بھی لکھی ہے۔ کیا یہ سب کچھ سچ ہے شیران؟ تمہارے دوست نے تم سے جھوٹ نہ بولا ہوگا اوغلول، شیران نے سکون سے کہا۔ گویا تم اعتراف کر رہے ہو؟ ہاں، جو کچھ میں نے کیا اس سے انحراف میرے لیے گالی ہے۔ بادشاہ خان نے میری ماں کو قتل کیا تھا،
میں نے اس کے جواب میں اسے سرعام ذلیل کر دیا۔ یہ میرا فرض تھا۔ ہر چند کہ تم میرے مہمان ہو شیران، اور مہمان ہماری آن ہوتا ہے، لیکن ایسے بدترین جرم کے مرتکب شخص کو میں اپنانے دے سکتا۔ میں نے ہی دروازہ بند کیا تھا اور اب کافی غور و خوض کے بعد میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے جو واقعات بتائے ہیں، ان سے مجھے یہ بھی احساس ہوا ہے کہ میرے دوست کا قبیلہ خطرے میں ہے۔ اسی کی بقا اسی میں ہے کہ تمہیں بادشاہ خان کے حوالے کر دیا جائے، اس لیے شیران میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہوں۔ تمہیں کچھ اور لوگ بھی ہماری مدد کے لیے ساتھ کرنا ہوں گے خان۔ اس شیطان سے واقف نہیں ہے، ترابزان سے آئے ہوئے ایک شخص نے کہا، اور شیران ہنس پڑا۔ پھر اس نے کہا، ترابزان ابھی محفوظ ہے سردار خان؟ ہاں، تمہاری وجہ سے پہاڑوں میں جو خونریزی ہونے والی تھی وہ عارضی طور پر رک گئی ہے۔ بستی کے بزرگ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم ایک نہ ایک دن ترابزان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاؤ گے۔ بے وقوف ہے ترابزان کے بزرگ، شیران کے لیے اتنی چھوٹی سی بات کہتے تھے۔ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اس دنیا کے لیے خطرہ بن جاؤں گا، اور بزرگ اوغلول یہ ایک حقیقت ہے۔ شیران نے حقارت سے کہا، کاش تمہاری دلیری تعمیری کاموں میں کام آتی۔ بزرگ اوغلول، تم نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، میں چاہتا ہوں تم غیر جانبدار رہو، کہ لوگوں کو یہاں سے لے جاؤ اور کسی مناسب جگہ بند کر دو تاکہ میں خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں۔ اس کے بعد میرا اور ان کا براہ راست معاملہ رہ جائے گا۔ یہ ناممکن ہے، میں اپنے دوست سے غداری نہیں کر سکتا۔ میری بات مان لو اوغلول، یہی مناسب ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ گویا ہمارے درمیان دوست مروت کے رشتے ختم۔ شیران ذرا سا بھی ہراساں نہیں تھا، اور یہ بات ان سب کے لیے باعث حیرت اور پریشانی کا سبب تھی۔ میں تمہیں ایک مجرم سمجھتا ہوں، اور ایسے بدترین جرم کے مرتکب شخص کو میں دوست کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تب مجبوری ہے اوغلول، افغانستان میں تم میرے بدترین دشمن ثابت ہو سکتے ہو۔ ان لوگوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں میری نگاہوں میں۔ اچھا اوغلول، جو کچھ ہو رہا ہے وہ حالت مجبوری ہو رہا ہے۔ کمبل کے سوراخ سے ایک گولی نکلی اور اوغلول کی پیشانی میں پیوست ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی شیران اچھل کر نیچے آ گیا تھا۔ ایک اور گولی اس نے اس شخص پر چلانی پڑی تھی جس نے رائفل سیدھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی پیشانی میں بھی اسی جگہ گولی لگی تھی جس جگہ اوغلول کے باقی تینوں دم بخود رہ گئے تھے۔ اور تم لوگ شیران سے اچھی طرح واقف ہو، اس لیے ادھر ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ۔ شیران کی غراہٹ ابھری اور ان دونوں نے بادل نخواستہ اس کے حکم کی تعمیل کی۔ شیران کے اس قول سے وہ سب واقف تھے کہ ایک گولی اور ایک شکار، اور اگر کارتوس ضائع کرنا پڑے تو پھر دوسرا کارتوس خود پر ضائع کر لینا چاہیے۔ شیران دروازے سے باہر نکل گیا اور وہ دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ اس عمارت کے کسی اور مکین سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اوغلول نے چالاکی سے کام لیا تھا، زرمانہ اور اپنی بوڑھی بہن کو یہاں سے ہٹا دیا تھا۔ چنانچہ شیران کے راستے میں اور کوئی مزاحمت نہ ہوئی اور وہ نہایت اطمینان سے عمارت سے باہر نکل آیا۔ پستول اسے اپنے لباس میں چھپا لیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ پستول انسان کا سب سے بڑا ساتھی ہے، بلکہ ہتھیار کے بغیر انسان نامکمل رہتا ہے۔ چنانچہ بدن پر لباس ہو یا نہ ہو، ہتھیار ضرور ساتھ رکھو۔ اور اب ایک نئی دنیا اس کے سامنے پڑی تھی۔ پرانے کابل سے نکل کر وہ نئے کابل میں آ گیا۔ شہر کے درمیان بہنے والے دریائے کابل نے اسے شدید حیران کر دیا تھا۔ باہر کی زندگی پہاڑوں کی زندگی سے قطعی مختلف تھی۔ ایسی ایسی اجنبی اور انوکھی چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے تھی جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مغرب کی طرف کوہ بابا کی برف پوش چوٹیاں چمک رہی تھی اور وہ اتنی نزدیک لگتی تھی کہ بس ہاتھ بڑھاؤ اور چھو لو، لیکن ان کی بلندیاں ناقابل عبور سمجھی جاتی تھی۔ وہ پہاڑیاں جن کی بلندیاں عقاب کی پرواز سے بھی اونچی تھی، ان پر جمی ہوئی لاکھوں سال پرانی برف میں تاریخ کے کئی باب دفن تھے۔ کابل کے گلی کوچوں بازاروں میں وہ ستاروں سے آگے کے جہاں دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں تعجب سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ اس انسانی طوفان میں اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کر لے، کوئی نہ کوئی جگہ بنانی ہوگی، ورنہ اس کی ناواقفیت اسے عام نگاہوں میں لے آئے گی اور یہ بہتر نہ ہوگا۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کوئی سنسان سا راستہ تلاش کر لے۔ کوئی ایسی جگہ بھی ہوگی ضرور جہاں اتنے سارے انسان نہ ہوں۔ وہ چلتا رہا اور کافی دیر بعد ایک ایسی سڑک پر نکل آیا جو ویرانوں کی طرف جاتی تھی۔ اوغلول کی مہربانیوں سے اس کے پاؤں کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور اب اس میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اسے اوغلول کی موت کا خیال آیا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک مہربانی میں نے بھی کی ہے تم پر اوغلول کے، تمہاری اس حسین لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اور زرمانہ کے بارے میں سوچتا ہوا وہ آگے بڑھتا رہا۔ نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا، لیکن یہ علاقہ اطمینان بخش تھا۔ یہاں دور دور تک کسی انسان کا پتہ نہیں تھا۔ شام جھکتی آ رہی تھی اور لمبی سڑک تا حد نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ دفتن اسے اپنے عقب میں کسی گاڑی کے انجن کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ ایک دیوہیکل ٹینکر سڑک کے بیچ چلا رہا تھا۔ وہ کنارے ہو کر چلنے لگا، لیکن ٹینکر اس کے پاس آ کر رک گیا۔ اوئے کتنا چلے ہو بادشاہ، غزنی جانا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ سے گردن نکال کر ڈرائیور نے پوچھا۔
یہ لہجہ اور الفاظ کسی قدر اجنبی تھے لیکن سمجھ میں آ گئے اور شیران نے گردن ہلا دی۔ تے آ جاؤ پھر، اتنے کھڑے گردن کیوں ہلا رہے ہو؟ آؤ جی، دیر نہ کرو۔ چپکی ہوئی پگڑی والے ٹرک ڈرائیور نے کہا تو دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ شیران جھجکتا ہوا اندر بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے ٹینکر آگے بڑھا دیا۔ سکھ ڈرائیور کافی خوش مزاج معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دور چل کر اس نے پھر پوچھا، پنجابی سمجھتے ہو؟ نہیں، شیران نے گردن ہلا دی۔ او جی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تمہاری زبان سمجھتے ہیں، ہماری زبان؟ اوے افغانی یار، جو تم بول رہے ہو، تم افغانی نہیں ہو؟ پکے افغانی ہے جی، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پلے بڑے ہیں، ہمارے اوپر والے پنجاب سے آئے تھے۔ اوہو، اچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ شیران تمام تر ذہنی قوتوں سے کام لے رہا تھا اور اسے یہ احساس نہ ہونے دے رہا تھا کہ وہ اس ماحول میں اجنبی ہے۔ سردار گرنتھ سنگھ، سردار جی نے اکڑ کر کہا۔ سردار؟ کون سے قبیلے کے سردار ہو؟ شیران نے پوچھا اور گرنتھ سنگھ ہنسنے لگا۔ او کسی قبیلے کا سمجھ لے یار، وہ گرو کی مہربانی ہے، چھوٹا سا قبیلہ اپنا، رتن کور ہے، 4 بچے ہیں، ماں پیو ہے، یہی اپنا قبیلہ ہے، اس نے کہا اور شیران حیران رہ گیا، لیکن اس نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے پوچھا۔ شیران۔ این، تو سردار نہیں ہے؟ شکل و صورت سے تو نکا سردار ہی نظر آ رہا تھا، داڑھی بھی سرداروں جیسی ہے۔ چل کوئی بات نہیں، غزنی میں کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں، غزنی میرے لیے نئی جگہ ہے، شیران نے جواب دیا۔ یار مجھے تو افغانستان میں بھی اجنبی لگ رہا ہے، کہیں اس پار کے پہاڑوں سے تو نہیں بھاگ کر آیا کسی کو قتل متل کر کے؟ اگر ایسی بات ہے تو گرن سنگھ سے سچ بول دے، گرن سنگھ کا دل بہت بڑا ہے، وہ تیری دل کھول کر مدد کرے گا۔ اوئے تو غازی خان کو نہیں جانتا؟ نہیں، شیران نے کہا، وہ بھی اس پار کے پہاڑوں سے بھاگ کر آیا تھا، 4 آدمی کو قتل کر کے خاندانی دشمنی چل رہی تھی اس کی، گرن سنگھ کا دوست بن گیا اور اب تو آسمان پر اڑ رہا ہے۔ آسمان پر اڑ رہا ہے؟ شیران نے تعجب سے پوچھا۔ بڑا دھندا کر رہا ہے، کبھی کبھی ہمیں بھی کام دے دیتا ہے، ہاتھ کا کھرا ہے، جو کام لیتا ہے اس کی رقم پوری کر دیتا ہے، بس وہ گرو کی مہربانی سے اسی طرح کام چل رہا ہے۔ گرن سنگھ ہنسنے لگا، پھر بولا، بتائے گا نہیں یارا، کیا تو بھی ادھر ہی سے آیا ہے؟ ہاں سردار، تمہارا خیال ٹھیک ہے، شیران نے جواب دیا۔ آنکھ بھی ٹھیک ہے، اڑتی چڑیا کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے۔ گرن سنگھ ہنسنے لگا، پھر بولا، ادھر کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ شیران نے گہری سانس لے کر کہا۔ اوئے اشکے، ادھر کون آ گیا؟ میرے دشمن میری تلاش میں یہاں پہنچ گئے ہیں، ان میں سے بھی 2 مارے گئے۔ اور جیو یار، شکل ہی سے مرد لگتے ہو، پرواہ مت کرو کاکے، گرن سنگھ کی دوستی مل گئی ہے تمہیں، پر یہ اچھی بات نہیں کہ تمہارے دشمن یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ کیا کرو گے؟ کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے۔ سنو، ایمانداری سے بتانا، بڑا دھندا کرو گے؟ او یار، کوئی مشکل کام نہیں ہے، مردوں کا کھیل ہے، بندوق پر ہاتھ سچا ہونا چاہیے، سارے کھیل آسان ہوتے ہیں۔ غازی خان سے ملا دوں گا، خود بھی جیدار ہے اور جیداروں کو پسند بھی کرتا ہے، تھوڑے دن پہلے بول رہا تھا کہ گرن سنگھ کوئی کام کا آدمی دے۔ شیران نے اس سے بڑے دھندے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اتنا وہ ضرور سمجھ گیا کہ بڑا دھندا کوئی ایسا کام ہے جس کے بندوق بھی استعمال کی جاتی ہے، اور ایسے کسی کام میں اسے کوئی آڑ نہ تھی، چنانچہ اس نے گرن سنگھ سے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ بادشاہ خان اپنے 3 غیر ملکی دوستوں کے ساتھ اس چھوٹے سے ہیلی پیڈ کے پاس پہنچ گیا جو سرسبز درختوں کے درمیان ایک مستحق جگہ پر بنایا گیا تھا۔ ہیلی پیڈ پر ایک ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا تھا جس کے نزدیک اس کا پائلٹ کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو دوری سے دیکھ کر جلدی سے سگریٹ زمین پر پھینک کر جوتے سے مسل دیا اور مستعد ہو گیا۔ ایک غیر ملکی نے آگے بڑھ کر ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھولا اور بادشاہ خان کو اوپر جانے کا راستہ دیا۔ بادشاہ خان کے بیٹھنے کے بعد وہ تینوں بھی بیٹھ گئے۔ تب سے آخر میں پائلٹ نے اپنی سیٹ سنبھالی اور چند ساتھ کے بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر ایک سمت چل پڑا۔ تقریباً 20 منٹ کا سفر تھا جو مکمل خاموشی کے دوران ختم ہوا اور پھر کسی شہر کی عمارتیں نظر آنے لگی۔ درمیانے قسم کی عمارتیں تھیں، ان میں کچھ بہت عمدہ تھی اور کچھ معمولی۔ ہیلی کاپٹر شہر سے بچتا ہوا کنارے کنارے چلا جا رہا تھا اور پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کسی کارخانے کی چمنیاں نظر آ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کارخانے کے احاطے میں اتر گیا جہاں ان لوگوں کے استقبال کے لیے چند افراد موجود تھے۔ مشین بند ہونے کے بعد یہ لوگ نیچے اتر گئے اور استقبال کرنے والے جو سب کے سب غیر ملکی اور مخصوص خد و خال کے مالک تھے مسکراتے ہوئے اس طرف بڑھے۔ ہیلو بادشاہ خان، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہوں، بادشاہ خان آہستہ سے بولا۔ سب نے اسے ہاتھ ملائے اور پھر وہ اسے لیے ہوئے کارخانے کی عمارت کے ایک مخصوص حصے میں پہنچ گئے جو رہائشی تھا۔ نہایت خوبصورت عمارت تھی، اندر سے بے حد شاندار عمارت کے ایک بڑے ہال میں ایک دراز قامت غیر ملکی نے جو بیش قیمت لباس پہنے ہوئے تھا بادشاہ خان کا استقبال کیا۔
دوسرے لوگ اس کے سامنے مؤدب ہو گئے، خود بادشاہ خان بھی محتاط نظر آ رہا تھا۔ آؤ بادشاہ خان، کیا ہنگامے کر رہے ہو آج کل؟ کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہو جنرل، بس کچھ حالات بگڑ گئے تھے۔ بیٹھو۔ طویل قامت شخص نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور بادشاہ خان بیٹھ گیا۔ تم جیسے سمجھدار آدمی سے ایسی حماقت کی توقع نہیں تھی۔ یہ تم کس فضول ہنگاموں میں الجھ گئے؟ بات اس قدر آگے بڑھ جانے کی امید نہیں تھی جنرل، کیونکہ معاملہ خاندانی تھا، اس لیے جذباتی ہو گیا تھا۔ ایک خاندان سے دشمنی تھی، لیکن میں تفصیل سن چکا ہوں۔ مجھے بس ایک بات پر حیرت ہے، تم اس قدر جذباتی ہو گئے کہ تنظیم سے وابستگی بھی بھلا بیٹھے۔ ہم اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ یہ پہاڑ سوتے رہیں اور ان میں کوئی ایسی تحریک نہ ہو کہ یہ کسی کی توجہ کا مرکز بنے، اور تم یہاں خوریزی کرنے پر تل گئے تھے۔ اس طرح تو تم نے ہمارے پلان کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا تھا۔ مجھے افسوس ہے جنرل، بادشاہ خان نے کہا۔ دیکھو بادشاہ خان، عظیم تر مفاد کے لیے ذاتی مفادات قربان کرنے پڑتے ہیں۔ تنظیم کے اہم افراد کو قطعی غیر جذباتی ہونا چاہیے۔ تم اپنی طاقت کے مظاہرے ضرور کرتے رہو تاکہ پہاڑوں میں تمہاری انفرادیت برقرار رہے، اور اس وقت جب ہمارا آپریشن شروع ہو تو تم اپنے اختیارات سے کام لے کر ان پہاڑی قبائل کو ہمارے راستے میں آنے سے روکو۔ لیکن طاقت کا کوئی مظاہرہ اگر سارا کھیل بگاڑ دے تو… مجھے احساس ہے جنرل کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ غلطی پوری طرح سرزد نہ ہو سکی، اس لیے قابل معافی ہے، لیکن بادشاہ خان آئندہ اس قسم کی کوئی غلطی نہ دہرائی جائے۔ میرے ذہن میں ایک پھانس ہمیشہ چپتی رہے گی جنرل۔ کیسی پھانس؟ وہ میرا خاندانی معاملہ تھا، اس کی وجہ سے میں اپنا وقار کھو بیٹھا ہوں، خود اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو گیا ہوں۔ اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں سکون سے نہ رہ سکوں گا۔ شیران؟ جنرل نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کی معلومات شاندار معلوم ہوتی تھی۔ ہاں شیران۔ بادشاہ خان کی آواز میں غراہٹ تھی۔ جنرل بدستور مسکرا رہا تھا، پھر اس نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، لیکن بادشاہ خان، اگر شیران پہاڑوں سے کہیں نکل گیا ہے تو یہ اتنی اہم بات نہیں۔ تم ایک تنظیم کے فرد ہو جو ساری دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ کوئی شخص اس کے دستے سے باہر نہیں جا سکتا۔ بہرحال آؤ پہلے تمہارا مسئلہ حل کر، اس کے بعد تم واپس چلے جاؤ اور ایسے اقدامات کرو کہ قبائل کا اعتماد تم پر بحال ہو جائے اور تم پورے سکون سے تنظیم کے مقاصد کو آگے بڑھاؤ۔ میں نہیں سمجھا جنرل، میرا کام ہو جانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شیران کی شناخت کرو۔ چلو نمبر 4، بادشاہ خان سے مدد لے کر شیران کی تصویر تیار کرو۔ جنرل نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور وہ ایک کیمرہ نما مشین اٹھا لایا۔ اس کے تار سرکٹ میں لگائے اور مشین کے ایک حصے سے سفید سی روشنی پھوٹنے لگی۔ دوسری سمت سے ایک سفید سی شعاع سامنے اسکرین پر پڑ رہی تھی۔ آئیے بادشاہ خان، اس طرح بیٹھ جائیے۔ وہ شخص جسے نمبر 4 کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا بادشاہ خان سے بولا، اور بادشاہ خان الجھے ہوئے سے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کرسی پر بیٹھ گیا جس پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا تھا۔ لیکن کرسی پر بیٹھنے کے بعد مشین کے بائیں سمت سے نکلنے والی روشنی بادشاہ خان کے چہرے اور سر پر پڑ رہی تھی۔ اس نے کسی قدر الجھے ہوئے انداز میں اس روشنی کی جانب دیکھا اور بولا، یہ کیا ہے؟ اطمینان سے بیٹھے رہو بادشاہ خان، جو سوال تم سے کیا جائے اس کا جواب دینے کی کوشش کرو۔ جنرل بولا اور بادشاہ خان اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اس اسکرین کی جانب دیکھیے بادشاہ خان، اسکرین آپریٹر بولا، اور بادشاہ خان کی نگاہیں اسکرین کی جانب اٹھ گئیں۔ تب مشین آپریٹر کی آواز ابھری، اس کا چہرہ، اور بادشاہ خان کے ذہن میں شیران کا چہرہ گھوم گیا۔ مشین پر ایک دائرہ بن گیا، بیس بھی دائرہ، جو یقیناً شیران کے چہرے کی تراش کے مطابق تھا۔ آنکھیں، مشین آپریٹر کی آواز ابھری اور بادشاہ خان کے ذہن میں شیران کی جاندار آنکھیں گھوم گئی۔ اس نے ابھی منہ سے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا کہ سامنے بنے ہوئے دائرے میں 2 آنکھیں نظر آنے لگی، اور بلا شبہ یہ شیرانی کی آنکھیں تھیں۔ تب مشین آپریٹر کی آواز پھر ابھری، پیشانی۔ بادشاہ خان نے گھبرا کر مشین آپریٹر کی جانب دیکھنے کی کوشش کی، لیکن تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چدھیا گئی اور وہ پھر اسکرین کی جانب دیکھنے لگا۔ بادشاہ خان، شیران کے چہرے پر غور کرو اور جو سوال تم سے کیا جائے یا تو اس کا جواب اپنی زبان سے دو یا اپنے ذہن میں اس چہرے کا صحیح تصور پیش کرو، مشین آپریٹر نے کہا، اور بادشاہ خان کی نگاہوں میں شیران کی کشادہ پیشانی گھوم گئی۔ ناک، مشین آپریٹر کی آواز ابھری، ہونٹ، تھوڑی، بال، گردن۔ آپریٹر بولتا رہا اور بادشاہ خان کی آنکھوں میں شیران کا چہرہ گھومتا رہا۔ پھر آپریٹر نے مشین کے ایک بٹن دبایا اور بادشاہ خان کے چہرے سے روشنی ہٹ گئی۔ البتہ مشین پر وہ تصویر بدستور موجود تھی اور دنیا کا کوئی بھی فرد اسی شیران کی تصویر کہے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک اور کیمرے سے اسکرین کی تصویر لی جانے لگی۔ 3-4 تصاویر لینے کے بعد مشین آپریٹر نے مشین بند کی اور اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ جنرل نے مسکراتے ہوئے بادشاہ خان کی طرف دیکھا، پھر بولا، بادشاہ خان، جو لگتا ہے جیسے تم نے تنظیم پر اپنے ذاتی معاملات میں مکمل اعتماد نہیں کیا ہے۔ بیٹھو، کیا پیو گے؟ شکریہ جنرل، ویسے آپ کا یہ خیال غلط ہے۔ تنظیم پر مجھے مکمل اعتماد ہے، لیکن آپ قبائل کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہم لوگ صدیوں سے انتقام کے راستوں پر چلتے آئے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک ریت بن گئی ہے۔ بادشاہ خان نے جواب دیا۔
یہ اچھی بات تو نہیں ہے بادشاہ خان. بہر صورت کیونکہ تمہارا خاندانی معاملہ ہے اس لیے میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا، لیکن ایک بار پھر تم سے یہی کہوں گا کہ اپنے معاملات میں تنظیم کو مت بھولا کرو. ہم اپنے کارکنوں کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں، جنرل نے کہا. پھر ایک مشروب طلب کر لیا. بادشاہ خان خاموشی سے مشروب کے گھونٹ لیتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس کے سامنے وہ تصویریں لا کر ڈال دی گئیں جو اس کے ذہن کا عکس تھی اور مشینی ذرائع کے ذریعے تیار کی گئی تھی. کیا اس تصویر میں اور اس شخص کے اصل چہرے میں کوئی فرق ہے؟ سرے منہ نہیں، بادشاہ خان نے جواب دیا. شکریہ. اب یہ تمام تصویریں ہر جگہ تقسیم ہو جائیں گی. میرا مقصد ہر اس جگہ جہاں اس شخص کے موجود ہونے کے امکانات ہیں. ہمارے عظیم ترین کارکن اسے تلاش کریں گے اور بالآخر اسے پکڑ کر تمہارے سامنے پیش کر دیں گے. انڈیا میں مونی ماردین موجود ہے اپنے پورے گروہ کے ساتھ. ایران میں ہیلیکا جیسی خطرناک عورت کام کر رہی ہے. فار ایسٹ میں اینڈو پل اور تمہارے اندرونی علاقوں میں مارٹر گرینیپ موجود ہے. فوری طور پر ان چاروں کو یہ تصاویر فراہم کر دی جائیں گی اور اس کے بعد دنیا کے چپے چپے پر یہ تصویریں پہنچ جائیں گی. شیران اگر امریکہ بھی پہنچ گیا ہے تو ہم اسے وہاں سے پکڑ لائیں گے. تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر رہو اور دل جمی سے اپنا کام کرتے رہو. تم اگر چاہو تو ہم پر وقت کی قید لگا سکتے ہو کہ شیران اتنے عرصے میں تمہارے پاس پہنچ جانا چاہیے، جنرل نے کہا. بادشاہ خان کا چہرہ کسی قدر بحال ہو گیا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر زندگی لوٹ آئی تھی. اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، شکریہ جنرل، واقعی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. مجھے پہلے ہی تنظیم سے رجوع کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اس لحاظ سے بے قصور ہوں کہ مجھے حالات کے اس قدر بگڑ جانے کی امید نہیں تھی. بس حالات بگڑتے چلے گئے اور میں ان حالات میں ایسا الجھا کہ کچھ ہوش نہ رہا. لیکن مجھے احساس ہے کہ میرا یہ عمل تنظیم کے مفاد کے خلاف تھا. بہر صورت میں کوشش کروں گا کہ آئندہ مجھ سے اس قسم کی کوئی غلطی نہ ہونے پائے. ہاں بادشاہ خان، یہ کوشش بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارے لیے بے پناہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اب تم آرام کرو، تمہارا یہ معاملہ ہم نے سنبھال لیا ہے. بہت بہت شکریہ جنرل. بادشاہ خان اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور جنرل نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا. بادشاہ خان کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے قبیلے تہمانہ میں چھوڑاؤ. بہت بہتر جناب، اس نے جواب دیا اور بادشاہ خان کو لے کر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا. معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے. بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے. اردو داستان. اللہ حافظ.